الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، تاریخ خدام اہل سنت والجماعت بالکثر کی یہ یک روزہ سنی تبلیغی اصلاحی کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ یہ رات گئے تک جاری اور ساری رہے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرماتے ہوئے آخری دعا فرمائی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پروردگار عالم، بھیج دو انہی میں سے عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آ کر تیری آیات کی تلاوت کرے، پھر انہیں سبکن پڑھائے، اس کے بعد اس کے معنی اور اسرار بیان فرمائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کو پاک بنائیں۔ تو خلیل اللہ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض بیان فرمائے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، حکمت اور تزکیہ نفس۔ پروردگار عالم نے خلیل اللہ علیہ السلام کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیا، لیکن جس وقت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کی ترتیب بدل دی۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین
البتہ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا۔ مولا کریم کون سا احسان؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جسا بھیجا میں نے ان میں عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نفسوں میں سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے خلیل اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ نے دعا فرمائی۔ حضور کی شان یہ ہوگی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہ تو کوئی کمال نہیں کہ حضور پہلے تلاوت آیات کریں، پھر تعلیم کتاب، پھر حکمت، اور چوتھے نمبر پر جا کر صحابہ کا تزکیہ کریں۔ فرمایا نہیں، شان یہ ہوگی جو حضور تلاوت آیات فرمائیں گے سننے والوں کا تزکیہ ہو جائے گا، سننے والوں کا تزکیہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن میں یہی تاثیر تھی۔ اسی واسطے قریش مکہ جو شخص نوارد مکہ مکرمہ میں آتا تو وہ رستے میں کہتے کہ یہاں ایک شخص ہے، اس کے نزدیک نہ جانا اور اس کا قرآن نہ سننا۔ تو فرمایا حضور کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہی سننے والوں کا تزکیہ ہو جائے گا، پاک ہو جائیں گے۔ یہاں ایک واقعہ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ تاریخ آزادی میں، ہندوستان کی تاریخ آزادی میں امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ نوجوان نسل کو معلوم نہیں، ہندوستان کی تاریخ آزادی میں علماء دیوبند کا کردار تھا، کسی مسٹر کا کردار تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تفسیر کا وقت نہیں۔ تو رات کا وقت تھا، شاہ جی رحمہ اللہ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ذرا اس کا بھی قید خانے کے ساتھ تعلق ہے نا، اپنی موج میں سناٹا تھا، جیل کا، کہتے ہیں سپرڈنٹ جیل انگریز تھا۔ چونکہ انگریز شاہ جی رحمہ اللہ کو خطرناک قیدیوں میں سمجھتے تھے، علماء کرام گھبرائے نہیں۔ اگر آج حکومتیں علماء کو 4 شیڈول میں ڈالتی ہیں تو یہ پہلے انگریز بھی کرتا رہا۔ علماء دیوبند جھکے نہیں، بکے نہیں۔ تو شاہ جی رحمہ اللہ اپنی موج میں تھے، تو وہ جس وقت دیکھنے کے لیے جا رہا تھا اسے دور سے قرآن مجید کی آواز آئی، تو کہتے ہیں کہ کھڑا ہو گیا۔ شاہ جی کو تو کوئی خبر نہیں، وہ تو اپنی موج میں تھے۔
کافی دیر کھڑا رہا، آخر آگے بڑھ کر کہتا ہے شاہ جی بس فرمائیں، اب کھڑا ہونے کی طاقت نہیں اور واپس جانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک سید کا قرآن جس میں یہ تاثیر تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے مکے والے کہتے ہیں کہ حضور کا قرآن نہ سننا۔ اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، حضور قرآن پڑھیں گے، سننے والوں کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ سے پوچھتی ہے کہ مولا کریم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی 5 ہی مسلمان رہ گئے تھے، باقی معاذ اللہ میری زبان گوارا نہیں کرتی جو کہتے ہیں اسلام سے پھر گئے۔ کتنے تھے؟ کتنوں کا تزکیہ ہوا؟ ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ کی مدد آئے گی، مکہ شریف فتح ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ افواجا جمع ہے بھائی، فوج کی تعداد آپ کے سامنے، جیسا ملک اتنی فوج، اور اللہ نے جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا افواجا۔ کیا فرمایا؟ افواجا۔ چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے آنے تھے، 73 فرقے بننے ہیں، ہمارے ارد گرد راسی موجود، خارجی موجود، یزیدی موجود، انبیاء پر تنقید کرنے والے مودودی موجود اور مماتی موجود۔ کتنے افسوس کا مقام کہ اللہ کا قرآن کہے کہ شہید زندہ، شہید کو مردہ مت کہو، شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرو، اور بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے رہیں۔ میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ غلاموں کا غلام کے متعلق تو اللہ فرمائے کہ انہیں مردہ عرض کیے دیتا ہوں۔ آل حق، آل سنت والجماعت امام کربلا کا نوخہ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ کہ امام کربلا کیا ہے؟ زندہ۔ صرف زندہ نہیں بلکہ سید شباب اہل الجنہ، قیامت تک جو نوجوان شہید ہوں گے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے کیا ہوں گے؟ سردار۔ قرآن کہتا ہے شہید خوش ہے، قرآن کہتا ہے کہ شہید کی تمنا یہ ہے کہ تم بھی میرے راستے پر چلتے ہوئے شہید ہو کر آ جاؤ۔ اس لیے اہل سنت والجماعت قرآن کو ماننے والے ہیں، نوخہ و ماتم
نوخر ماتم نہیں کرتے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، فتنوں کا دور ہے. ہمارے اساتذہ خصوصی طور پر ہمیں نصیحت فرماتے تھے کہ بزرگان دین کا دامن نہ چھوڑنا. جنہوں نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گئے. جنہوں نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گئے. تو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں. پہلے تو یہ عرض کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے. اب حضور نے ان کا کتنا تزکیہ کر دیا. آئیے اللہ کے قرآن کی طرف. ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، حضور کے شاگردوں، حضور کے مریدوں، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب قرار دے دیا. کس نے محبوب قرار دے دیا؟ اللہ نے. خبب الیکم الایمان. اگر اللہ جل شانہ اتنا فرما دیتے تو کافی تھا نا. لیکن فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ میں اللہ نے تمہارے سینوں کو مزین کر دیا، سجا دیا. اللہ سجانے والا ہو تو ہم کیا تصور کر سکتے ہیں. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. میں اللہ نے کفر کو، فسق کو، نافرمانیوں کو تمہارے دلوں میں مکروہ قرار دے دیا. ایمان محبوب، صحابہ کے سینے ایمان سے مزین، کفر، فسق اور نافرمانیوں کی نفرت. فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں. ایک ہے خلافت راشدہ، ایک ہے اولئک هم الراشدون. تمام صحابہ کرام راشد ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے. تمام کے تمام آسمان نبوت کے ستارے ہیں. تمام کے تمام معیار حق ہیں، حق کی کسوٹی ہیں. اگر ہم اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیں تو کسوٹی صحابہ کی موجود ہے. معیار صرف اعمال میں نہیں بلکہ ایمان میں بھی. چنانچہ مدینے میں جو منافق تھے، یہودی تھے، منافقت کر رہے تھے. مکے میں کوئی منافق پیدا نہیں ہوا، مدینے میں یہودی آباد تھے. تو وہ بسا اوقات زبان سے دھوکہ دہی کے لیے کہتے آمنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لو. چونکہ ان کے دل میں کفر تھا،
منافق کے دل میں کفر ہوتا ہے، ایک ظاہری کفر ہوتا ہے، ایک اندرونی کفر ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ یہ ہر وقت حضور کے ارد گرد ہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں، بال بچی کی پرواہ نہیں، اللہ کی غیرت نے یہ الفاظ برداشت نہیں فرمائے، اللہ کی غیرت نے یہ الفاظ برداشت نہیں فرمائے۔ فرمایا کہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ الا انہم ہم الصفا، کلام ہے بڑا وزن ہے۔ فرمایا الا حرف تنبیہ، خبردار، جس طرح کوئی نصیحت کرتے ہوئے تنبیہ کرتا ہے نا، خبردار، انہم ہم الصفہاء، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ الزام آقا پر آئے گا، یہ الزام آقا پر آئے گا۔ منافق نشانہ صحابہ کو بنا رہے ہیں، در حقیقت وہ نشانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ صحابہ کو بیوقوف کہنے والے۔ میں عرض کرتا ہوں، صحابہ ایک آئینہ کی طرح ہے، ہم اپنے ایمان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان ہمارا کیسا ہے، اور شیشہ کے سامنے جو چہرہ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے نا، ایمان والا چہرہ بھی نظر آئے گا اور کفر والا چہرہ بھی، اور نفاق والا چہرہ بھی، فسق والا چہرہ بھی۔ جو سامنے کھڑا ہے نا، اس کے اندر جو کچھ ہوگا اسے وہی دکھائی دے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان کی محبت، صحابہ کے سینوں کو میں نے مزین کیا، صحابہ کے دلوں میں کفر کی نفرت، فسق کی نفرت، نافرمانیوں کی نفرت، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ سارے صحابہ ہدایت، لیکن اہل سنت والجماعت خلافت راشدہ موعودہ کے تاجدار 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ قرآن مجید کی سورہ نور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ تمام مفسرین آیت کریمہ کے تحت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سارے صحابہ راشد، لیکن خلفائے موعودہ کتنے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفہ راشد، لیکن آتے اختلاف کا مصداق۔ عقیدہ ہم نے نہیں گھڑنا، ہم اہل سنت ہیں، ہم عقیدہ بنانے والے۔ یہ محرم اور سفر گزرا ہے نا، آپ ہر محرم میں سنتے ہوگے نا کہ نیا ہی عقیدہ آ رہا ہے، نئی روایت آ رہی ہے۔ پر واقعہ کربلا تو ایک دفعہ ہو گیا نا،
اور اس کے عینی گواہ امام زال العابدین ہے۔ عینی گواہ کون ہے؟ یا مستورات تھی؟ یہ راوی کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اور ہر سال راوی بدلتا ہے۔ اب تو راوی بھی خشک ہو گیا ہے، ان راویوں کو بھی خشک ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، تمام صحابہ راشد، لیکن خدا را کچھ فرق ملحوظ کیا کریں۔ خلافت راشدہ موعودہ کے مصداق 4، حضرت امیر معاویہ خلیفہ راشد، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد۔ خلیفہ راشد آج بھی آ سکتا ہے، لیکن ویسے مدینہ کی ریاست کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، ذرا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شکل تو دیکھیں، ماشاءاللہ۔ اور اب کتنی گھبراہٹ ہے۔ جو طریقہ تم نے ایجاد کیا تھا، اب حوصلہ کرو، اب حوصلہ کرو۔ کیا یہ طلباء آ رہے ہیں؟ یہ جو سندھ سے لشکر آ رہا ہے، یہ طلباء ہیں سارے؟ بنانے والوں کو ذرا ہوش کرنا چاہیے، ملک ڈوب رہا ہے۔ تاجر پریشان، وکیل پریشان، مزدور پریشان، ہر طبقہ پریشان۔ ہمیں ایسے نئے پاکستان کی ضرورت نہیں، ہمیں پرانے ہی دے دو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، تو میں اپنے بیان میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضور نے صحابہ کا تزکیہ کر دیا۔ حضور نے صحابہ کا، اور بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب صحابہ کی گھر تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پیرانے پیر محبوب یوسف خانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبد القادر جیلانی، کتنا مقام ہے، میں رستے میں بیٹھا ہوا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر گزرے تو گھوڑے کی قدمے کی خاک مجھ عبد القادر جیلانی پر پڑ جائے تو میں باعث نجات خیال کروں گا۔ کوئی ولی صحابہ کی گرد بھی کیوں؟ صحابہ اکرام حضور کے مرید، حضور کے شاگرد، حضور سے فیض پایا۔ ولایت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن صحابیت کا دروازہ، نبی آنا نہیں تو کوئی صحابی بن نہیں سکتا۔ تو چونکہ 1 بجے تک میرے بیان کا وقت تھا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجھے اور آپ کو صحابہ کی شان سمجھنے کے بعد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بیٹھو صحابہ کا تذکرہ کرو، کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کر دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام سیدنا مولانا محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی اذان ظہر ہوگی اور